لوگ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ اللہ بڑی گہرائی کا دور تھا، بھائی کا دور تھا، سوشل میڈیا کا دور تھا، میں نہیں بچا سکا۔ آپ کے اوپر جتنے بھی فتنے اور آزمائشیں آ جائیں، آپ کو اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اذا حدثتم فصدقوا، جب بات کرو تو سچ بولو۔ وَإِذَا تُؤْمِنْتُمْ فَعَدُّوا، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ اور فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو بس تو پاک دامن بہت بڑی چیز ہے جو آج چراغ لے کے ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے بنارس جیسے شہر میں ہم کس طریقے کی خبریں سنتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کہیں حکا بار کی آڑ میں ریکٹ چل رہا ہے سکس کا، کئی ہوٹلوں میں، بنارس کے مختلف علاقوں میں ہوٹلوں میں جب ریٹ پڑتی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ برفانشی کرتے ہیں، آپ نامن کا جنازہ ہوتا ہے۔ بے غیرتی، بے حیائی اور بدکاری ہمارے سماج میں کٹ کٹ کے بھرتی چلی جا رہی ہے۔ اپنے گھروں کو بچانا، اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو پاک دامن، ماں پاک دامن ہوگی تو بیٹیاں پاک دامن، ماں مریم کے جیسی ہوگی تو بیٹیاں پاک دامن، ماں ہاجرہ کے جیسی ہوگی تو بیٹے اسماعیل کے جیسی۔ کبھی آپ نے غور کیا اسماعیل سے باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کو کیا حق پہنچتا ہے یہ بات ہے، آپ فلسطین میں رہتے ہیں، میرے پاس نہیں رہتے، میں تو میرے باپ کے پاس رہا ہوں، مجھے تو میری ماں نے پالا ہے۔ اسماعیل چاہتے 10 باتیں سنا دیتے اپنے باپ، مگر اسماعیل تو اسماعیل تھے، انہوں نے بڑے تابعداری میں لہجے میں کہا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائے۔ اے اسماعیل کون سے مدرسے میں پڑھا ہے تو؟ اے اسماعیل کون سے اسکول میں پڑھا ہے تو؟ کون سے مکتب میں تو نے تعلیم حاصل کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ حاجرہ کی گود کا کمال تھا میرے بھائیوں، یہ حاجرہ کا کمال تھا۔ آج حاجرہ کی جیسی عورت ہے، پاک دامن اگر بننا ہے تو قرآن کی 2 آیتوں پر مرد اور عورت کو عمل کرنے کی اشارہ پاتا ہے، صرف 2 آیتوں پر سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 پر قرآن اٹھائیے، قرآن کا 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 30 آیت نمبر 31۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اے فیس بک چلانے والوں، اے انسٹا چلانے والوں، اے اسنیپ چیٹ چلانے والوں، اے سوشل میڈیا چلانے والوں، قرآن کی سائٹ کو سوشل میڈیا چلانے کے ٹائم ضرور اپنے سامنے رکھنا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، اپنی نگاہوں کو نیچے۔ اچھا مردوں سے کہہ دیا، پھر اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اے مسلمان عورتوں اپنی زینت کو ظاہر مت کرنا سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ خود سے کون سی چیز ظاہر ہو جائے؟ علماء نے لکھا ہے اور نقاب پہنے اور چادر پہنے۔ اب اوپر کی جو چادر ہے